अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक बार फिर हम कारी हनीफ साहब की तकरीर लेकर आए हैं। आप जरा ध्यान से सुने। आओ तकरीर की तरफ लेकर चलते हैं आपको। अब रमजान मुबारक बिल्कुल करीब है, छुट्टी करने के मूड में था। ये बेचारा मेरा दोस्त हाजी अहमद दूध वाला मेरे पास मुल्तान तशरीफ लाए कि रमजान से पहले एक जलसा इस्तकबाल रमजान के उन्वान से हो जाना चाहिए। न जाने किस किस को रमजान मुबारक का एहतराम नसीब हो जाएगा, अजमतें नसीब हो जाएंगी, एहतराम मिल जाएगा। दूसरे साथियों ने भी बड़ी कोशिश की, इनके साथ ही भाई अब्दुल लतीफ साहब हैं, सरफराज खान साहब हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन सब के कारोबार में माल व जान बरकत अता फरमाए। आजकल ये सोचने वाले लोग भी बहुत कम रह गए कि कोई नेकी का काम करो। जब भी चार पैसे आएंगे शरारत सूझेगी। और अब तो और भी वक्त नाजुक सा आ गया। हमारे मुल्तान के बावलपुर रोड पर जिस पे से रोजाना आप लोग गुजरते हैं, 1.5-2 महीने का अरसा हुआ, दिन के 12 बजे जुमे के दिन तेज रफ्तार बस आई, 14 आदमी 1 सेकंड में खत्म कर दिया। 1 मिनट पहले इल्म न हो सका। बावलपुर के मुसलमानों, हमने शाम को मुजफ्फरगढ़ शहर में लाउड स्पीकर पे ये ऐलान सुना, आओ सारे खानदान का जनाजा पढ़ो। पूरा खानदान तैयारी करके शादी में शिरकत के लिए आया। बस बदलने के लिए चौक पे खड़े थे कि लारी ने आकर उनको दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया। सारा खानदान एक पटड़े पे नहा गया, माँ भी, बाप भी, बेटा भी, बेटी भी, बहन भी, भाई भी, सारा खानदान। तुम्हें क्या मालूम है मेरे तेरे मुकद्दर में क्या लिखा है? रोजाना एक्सीडेंट हो रहे हैं, 10-10, 20-20 आदमी 1-1 सेकंड में मर रहे हैं। और हमें फिर अपनी तैयारी का फिक्र नहीं कि हर वक्त तैयार रहना चाहिए, ना जाने किस वक्त बुलावा आ जाएगा। इसी को मजदूर कहता कि 2 दिल की जिंदगी पे न इतना उछल के चल, 2 दिल की जिंदगी पे न इतना उछल के चल, ये रास्ता ही चल चलो कहे जरा संभल के चल। हजारों आए, हजारों जाएंगे, तैयारी के करने वाले के बाद काम आएगी। अजीब शेर है शेख मदनी रहमतुल्लाह अलैह का। फरमाया करते थे जानू नहीं पिया किस दिन बुला ले, जानू नहीं पिया किस दिन बुला ले, फिर खड़ी मुंह टकेगी अरे तू दिल के दिन। वक्त के वक्त क्या हो सकेगा? जो पहले कुछ कमाई कर लेगा, तैयारी कर लेगा, तो वो उसके काम आ जाएगी, वरना तबाही में जा पड़ेगा, बर्बादी में जा पड़ेगा। चारों तरफ के वाकयात और हालात पर जरा नजर तो डालो। किसी के मरने को देखकर अपने मरने का यकीन तो करो। सुभान अल्लाह। हजारों जनाजे तेरे सामने से गुजर गए और तेरा भी इरादा नहीं। इसी को मजदूब कहता कि सबके सब है राह रवे, सबके सब है राह रवे सूबे फना, सबके सब है राह रवे सूबे फना, जा रहा है हर कोई कुए फना, बह रही है हर तरफ चूबे फना, आती है हर चीज से बूबे फना। ये जमीन, ये जमा, ये मकी, ये मकान, सारा निजाम आरजी है, फानी है, बर्बाद हो जाने वाला। इसलिए कुरान करीम ने ललकार की आवाज दी, फरमाया कुल मताउ दुनिया कलील,
او لوگو دنیا تھوڑے دنوں کا سودا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا، دنیا بہت تھوڑی ہے، آخرت کی زندگی بڑی لمبی زندگی ہے، اس کے لیے تیاری کرو۔ اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے صاحب، زبردست بیان ہے۔ اللہ پاک نے کتنا بڑا کرم فرمایا، دنوں میں سے دنوں کا سردار جمعہ، مہینوں میں سے مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ، کتابوں کی سردار قرآن کریم، ان نبیوں اور پیغمبروں کے سردار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمعہ تمہیں مل گیا، قرآن تمہیں مل گیا، رمضان تمہیں مل گیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تمہیں مل گئی، اور کیا مانگتے ہو؟ خداوند کریم نے کتنا بڑا کرم فرمایا، میری تیری زندگی میں پھر رمضان آیا۔ رمضان عربی کا لفظ ہے، اس کا مادہ رمز ہے، یعنی اس لفظ سے مشتق ہے۔ یہ معنی کیا ہے؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رمز کے معنی بھٹی کے، بھٹی لوہے کو صاف کرتی ہے، سونے کو صاف کرتی ہے، چاندی کو صاف کرتی ہے، پتل تانبے کو صاف کرتی ہے، اور رمضان کا جو لفظ رمز سے آیا گناہوں کو صاف کرتا ہے۔ فرمایا میرے بندو، تم نے جو 11 مہینے جس کو فجور کیے، گناہوں کے دریا بہا دیے، تم نے گناہوں کے پہاڑ اکٹھے کر لیے، آؤ میں تمہیں رمضان کا مہینہ عطا کرتا ہوں، جھولی پھیلانا تیرا کام ہے، بھر دینا میرا کام ہے۔ بخشش کے سامان ہے۔ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب برات جب آتی ہے تو رحمت کے بادل چھا جاتے ہیں، اور رمضان کا جب چاند نظر آتا ہے تو رحمت کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے، قبروں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، قبروں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ مردے کہتے ہیں الہی یہ سکون کیسے ملا، یہ راحت کیسے ملی، یہ چین کیسے ملا، یہ عذاب سے نجات کیسے ملی؟ جواب ملے گا لوگوں، دنیا میں رمضان کا چاند نظر آ گیا، رحمتوں والا مہینہ آ گیا، خیر و برکت والا مہینہ آ گیا۔ اس لیے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، وہ مہینہ آ گیا جس میں قرآن نازل ہوا، جس میں قرآن کریم اتارا گیا، جس میں برکتوں والی کتاب آئی، رحمتوں والی کتاب آئی، عظمتوں والی کتاب آئی، شان والی کتاب آئی۔ کتنی شان والی؟ فرمایا انہ لقرآن کریم، شہامت والی کتاب آ گئی، کریمی والی کتاب آ گئی، اتنی بڑی شان والی کتاب ہے، لا یمسہ الا المطہرون، وہ عظمتوں والی کتاب آئی جس کو بغیر وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں۔ خدا کا مقدس کلام ہے، پاکیزہ کلام ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے کتنے ہزار سال پہلے فرشتوں نے اللہ پاک کی زبان سے، بے مثل زبان سے، بے مثل زبان سے، جیسی بھی اس کی زبان ہے، سورت طٰہٰ، سورت یاسین کو تلاوت سنی۔ فرشتوں نے سوال کر دیا مولا یہ کلام کس کو ملے گا؟ جواب ملا میرے محبوب کی امت کو ملے گا۔ اندازہ لگاؤ جس کلام کو خدا کی مقدس زبان نے ادا کیا ہو، تلاوت کیا ہو، جس کو
32 बरस तक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तिलावत फरमाया हो, 1,29,000 सहाबा ने तिलावत की हो, सारे बुजुर्गों कुतुबो अबदालो कौसों ने तिलावत की हो, और सबके सब ये कहते हो बल हुवा कुरआनुम मजीद। बड़ी बुजुर्ग किताब है, अजमतों वाली किताब है, शान वाली किताब है। हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक इसकी ताकीद फरमाई, ओ लोगों मेरी जायदाद सोना नहीं, मेरी जायदाद चांदी नहीं, मेरी जायदाद जमीन बागात नहीं, ओ लोगों ये कुरान करीम मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की जायदाद है, ये तड़का है मेरा, इसे संभाल के रखना। फरमाया ये वो मुबारक महीना जिसमें कुरान करीम नाजिल हुआ, हुदल लिन्नास लोगों के लिए हिदायत है, लिखे पढ़ों के लिए हिदायत है, दुकानदारों के लिए हिदायत है, हुक्मरानों के लिए हिदायत है, महकूमों के लिए हिदायत है, वबय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। हराम और हलाल का फर्क बताती है, जायज नाजायज को कुरान करीम बताता है। एक एक आयत महफूज है, एक एक कलमा महफूज है, एक एक जुमला महफूज है, एक एक हरफ महफूज है। फरमाया लोगों तुम दुनिया की तमाम चीजों की हिफाजत करोगे, मैं खुदा इस कलाम की हिफाजत करूंगा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। क्या बात है साहब, मेरा कलाम है, मैं इसकी हिफाजत करूंगा। तो रमजान के साथ इस कुरान को और ज्यादा मुनासबत है। फरमाया फमन शहीद मिनकुम शहर फलयसुम, जिसको रमजान का महीना आए उसे चाहिए कि रोजा रखे। कई लोग कहते हैं हमें भूखा मारने से अल्लाह मियाँ को क्या फायदा है। कई दिन हो गए मुल्तान शहर के छोकरे आए थे कि जी मौलवी इकट्ठे होकर के रमजान शरीफ को 1-2 महीने आगे पीछे कर लो। इनके ख्याल में ये रमजान नमाज जो कुछ भी है मौलवियों ने बनाया। मैं कहती 30 रोजे रखने ही मकसूद है ना, जरा 2 महीने ठहर के रख ले। हालांकि ये बात नहीं, अरे इस उम्मत पे तो 1 महीने के रोजे हैं, बाकी उम्मतों पे 6-6 महीने के रोजे रहे, 6-6 महीने के रोजे। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुभानअल्लाह। और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की तो ये हालत थी कि ईद के बाद तड़पा करते थे, मदीने की गलियों में कोहराम मिट जाता था कि आइंदा पता नहीं किसको रमजान आएगा और किसको। सुभानअल्लाह, पिछले साल रमजान मुबारक में क्या बात, हजारों नहीं लाखों करोड़ों आदमी खाते थे, पीते थे, दंदनाते थे। साल के दरमियान में मुख्तलिफ बहानों से मौत आई, आज जाके देखो कब्रों में पड़े हुए आहे बड़े, लेकिन अब बनता कुछ नहीं। इसलिए खुदा कहता हो लोगों तुम्हें भूखा मारना मकसूद नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। सुभानअल्लाह। ओ लोगों मैंने तुम पे रमजान का महीना, रमजान का रोजा फर्ज कर दिया। तुम्हें भूखा मारना मकसूद नहीं, प्यासा मारना मकसूद नहीं, बल्कि मकसूद क्या है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, खौफ खुदा वाले बन जाओ। किस तरह? अल्लाह पाक फरमाते हैं गर्मी का रमजान होता है, हलक खुश्क है, जुबान पे कांटे जम गए, मुंह में कुल्ली के लिए पानी लिए बैठा है, कोई नहीं देख रहा, यहाँ से गल हलक को दबाए बैठा है, कोई कतरा अंदर न चला जाए। दूसरा कोई नहीं देख रहा कितना पानी पी सकते हो,
अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं इस बंदे के अपने बंदे की कोशिश को देख रहा हूँ, पेट में आग लगी हुई है, प्यास लगी हुई है, कपड़ा भिगो भिगो के ओढ़े फिरता है, पानी के छींटे मार रहा है, पानी में बैठा है, अंदर कतरा नहीं जाने देता। अल्लाह की जात इतनी राजी हो गई, और मेरे बंदे जब तू क़यामत में आएगा, नमाज का बदला फरिश्तों से दिलवाऊंगा, ज़कात का बदला फरिश्तों से दिलवाऊंगा, हज का बदला फरिश्तों से दिलवाऊंगा, खैरात का बदला फरिश्तों से दिलवाऊंगा, सदकात का बदला फरिश्तों से दिलवाऊंगा, इबादत का बदला फरिश्तों से दिलवाऊंगा। जब रोजी के बदले का वक्त आएगा, आवाज आएगी, ओ मेरे बंदे, ओ गर्मी में रोजा रखने वाले, ओ अलग को घोट कर रखने वाले, एक एक कतरा अंदर ना जाने देने वाले, आजा, तूने मेरे लिए रोजा रखा और मैं खुदा रोजे की जगह खुद मौजूद हूँ। फरमाया रोजे का बदला फरिश्तों के हाथों दिलवाऊं, मेरे रोजे की तौहीन है। खूबसूरत बीवी सामने बैठी है, मुस्कुरा रही है, याद आ गया रोजा है, फौरन कहता जा अपने कपड़े धो काम काज कर। बीवी अपनी है, रोजा याद आ गया, उसको कहता परे लो। खुदा कहता देख, दिल के अरमान दिल में रख लिए, बीवी थी मुस्कुरा रही थी, मेरी वजह से उसको परे कर दिया। और एक हदीस में आता है अल्लाह मियाँ खाता नहीं, अल्लाह मियाँ पीता नहीं, अल्लाह मियाँ इन दोनों चीजों से पाक है। फरमाया मेरे बंदे तू खुदा तो नहीं बन सकता, पर मेरा बंदा है ना, चंद घंटों के लिए मेरे वाली सिफत अपना ले। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, क्या बात कर साहब, सुभान अल्लाह, जबरदस्त। फरमाया रोजे का बदला मेरी जात है या मैं अपने हाथों से दूंगा, रोजे की जगह मैं अपने हाथों से दूंगा। और जिन लोगों को कदर थी, किसी ने सैयदना अली मुर्तजा सब कह रज़ी अल्लाह ताला हज़रत अली से पूछा, किसी ने क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अली तेरी भी कोई दुनिया में पसंद है? फरमाया हाँ, पहली पसंद ये है कि गर्मी का रोजा हो और दुश्मन के गले पे मेरी तलवार हो, जिहाद फी सबीलिल्लाह हो, मुझे तो ये पसंद है। सैयदना मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मशहूर सहाबी, मदीना मुनव्वरा, अल्लाह सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। आखिरी वक्त है, सहाबी रोने लगा, चारों तरफ सहाबा किराम का मजमा बैठा है, कुरान करीम की तिलावत कर रहा है। हज़रत मुआज़ को रोता हुआ देखकर एक सहाबी कहने लगा, ओ मुआज़ क्या मौत से डर गए, क्यों रोए? फरमाने लगी नहीं मैं मौत से नहीं डरता, बल्कि मेरे दिल की तमन्ना मेरे दिल में रही, मेरी आरज़ू पूरी ना हो सकी, मेरी हसरत ना निकल सकी, मेरा शौक पूरा ना हुआ, मेरे अरमान पूरे ना हुए। किसी ने पूछा क्या बात है? कहने लगे मेरी तमन्ना थी रमजान का महीना होता, गर्मी का मौसम होता, जिहाद फी सबीलिल्लाह का ऐलान होता, मैं जिहाद में शरीक होता, काफिरों से मेरा मुकाबला होता, कई काफिरों को मैं कत्ल कर देता, और फिर वो काफी सारे काफिर मिलकर मुझ पे टूट पड़ते, फिर मेरा गला काट देते, फिर मेरी प्यासी जुबान काट देते, और फिर मैं अपने रब की हुजूर में पेश होता। मेरा रब पूछता, ओ मुआज़ दुनिया से क्या लाया? मैं अर्ज़ करता, इलाही रोजा रख कर आया हूँ, नियत ये है तेरे महबूब के औज़े कौसर के पानी से रोजा इफ्तार करूंगा। क्या तमन्नाएं थी लोगों, साड़ी तो अगर कोई तमन्ना भी होवेगी, कोठी के कोलों जो लंघ सोना हाय ये कोठी मेरी होवे, ये बंगला मेरा होवे, ये कार मेरी होवे, ये गुलिस्तान दे विच जो लंघदा है कदा ही नहीं आता, ये कबर मेरी होवे। मरण को बड़ी डरते हैं। अल्लाह का करम करो गरीबों, इजराइल पैसे शैसे नहीं मरेगा ना, तो जितने बड़े बड़े लोग करना ये नोट दे दे के गरीबों को तख्ता कराई रखना, जेरे वास्ते आवे ना कहा 100 का नोट खींच बराबर आएगा है तख्ता करता। शुक्र है इजराइल पैसे नहीं खींचा, तो बहुत सारा काम बिगड़ बनते हैं। असा गरीब तो ठंडू की रहो ना दुनिया।
سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. فرمایا لوگوں برکت والا مہینہ تم پہ آ گیا. عام دنوں میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو 1 مرتبہ کا ثواب ملے گا. رمضان میں سبحان اللہ کہو 1,00,000 مرتبہ کہنے کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. عام دنوں میں نفل پڑھو نفل رہے گا. رمضان کا چاند نظر آتے ہی نفل کا درجہ فرض کے برابر بن جائے گا. عام دنوں میں قرآن کا 1 لفظ پڑھ 10 نیکیاں ملیں گی, 10 گناہ معاف ہوں گے, 10 درجے بلند ہوں گے. رمضان میں نیت باندھ کر 1 لفظ قرآن کریم کا پڑھ. اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 لفظ کے بدلے 700 نیکیاں ملیں گی. تسا حضرات قدر نہیں کر دے, دکانہ پہ بہ کے پوچھ دے ہوتا نا حافظ تیز گاؤں میں یہ کوٹا پسنجر ہے. اے نہیں پوچھتے بھی ٹکا کے ترتیل نال سونا قرآن کون پڑھتا ہے. قرآن جنگے سب کے ہر کسی کی نجات ہوئی ہے ان کو تو عیدی میں پڑھتے ہیں. رمضان دے مہینے جڑے مسیت بہتے ہیں نا وہی بیٹھے رہنا. جڑے ویلے امام پہلی رکعت وچ گیا وہ بھج کے رہ گیا. میں ملتان شہر کے اندر انہاں دا علاج کرتا رہا. یہ پہلی رکعت وچ سان کو دھوکا دیندے سی. میں پہلی رکعت وچ تھوڑی منزل پڑھنی تے دوسری وچ زیادہ پڑھنی. میں کہا ہن منجو کیڑے ویندے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. او میرے بندو تمہیں بھوکا مارنا مقصود نہیں, تمہیں پیاسا مارنا مقصود نہیں, تم سے غلہ بچانا مقصود نہیں, کھانا پینا بچانا مقصود نہیں, بلکہ لعلکم تتقون پرہیزگاری مقصود ہے. تمہارے درجات بلند کرنا مقصود ہے, تمہاری عطاعت بڑھانی مقصود ہے. ایام معدودات گنتی کے دن ہے, شاید پھر کس کو آئیں گے. 1 منٹ بڑا قیمتی, 1 سیکنڈ بڑا قیمتی, 1 دن بڑا قیمتی, 1 رات بڑی قیمتی. اس لیے فرمایا امن هو قانت آناء اللیل. رات کے سجدے, دن کا روزہ. ہائے ہائے, حدیث قدسی ہے, ارشاد ہے محمد عربی سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کا. فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی. میدان محشر مہک اٹھے گا. لوگ کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا تم کھایا کرتے تھے, یہ روزے رکھا کرتے تھے, تم پیا کرتے تھے, یہ روزے رکھا کرتے تھے, تم بکواس کیا کرتے تھے, یہ میرا قرآن پڑھا کرتے تھے, ساری زندگی میری رمضان کا احترام کیا, میرے قرآن کا احترام کیا, آج میدان حشر میں میں نے ان کا احترام کیا. میں خدا میزبان ہوں, یہ میرے مہمان ہیں. انہوں نے روزے رکھے تھے, اس وجہ سے ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ کہیں بھی سایہ نہ ہوگا, کہیں بھی چھاؤں نہ ہوگی, اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا. کچھ لوگ عرش کے نیچے بیٹھے ہوئے دسترخوانوں پہ کھانے کھا رہے ہیں. ادھر 50,000 سال گزر گئے, پانی پینے کے لیے تو کیا دیکھنے کے لیے نہیں ملتا. فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ, مجرم اپنا اپنا نام اعمال لیے کھڑے ہیں.
کسی کا نیچے کا ہونٹ اتنا سوج گیا، اتنا پھول گیا، پیروں کے انگوٹھوں پہ آ پڑا۔ لوگ کہیں گے پانی 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 پانی، قرآن کہتا ہے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ۔ آواز آئے گی ان کو ایسا گرما گرم کھولتا ہوا پانی پلاؤ جس کے پینے سے نیچے کا لب سوج کر پیروں کے انگوٹھوں پہ آ پڑے گا، اوپر کا ہونٹ کمر کے پیچھے جا پڑے گا، اور آواز آئے گی فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ۔ ان کو گرما گرم پانی پھر دینا جب یہ مانگے۔ کچھ لوگ عرش عظیم کے سائے میں کھانے کھا رہے ہیں، پھر لوگ کہیں گے الہی یہ کون خوش قسمت لوگ ہیں، یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں، آج کے دن سائے میں اور کھانا کھا رہے۔ جواب ملے گا یاد کرو، تم میرے رمضان کی توہین کرتے تھے، بے ادبی کرتے تھے، بے وقتی کرتے تھے، تم میرے رمضان کو بکواس کرتے تھے، تم کھلم کھلا کھاتے پھرتے تھے، اور یہ وہ تھے جنہوں نے رات کو بھی احترام کیا، دن کو بھی احترام کیا۔ ارے آج قیامت کا دن ہے، میں خدا سے بات ہوں، یہ میرے مہمان ہیں۔ کیا بات ہے، کوئی معمولی بات ہے؟ اور پھر وہ قرآن میرے نبی تیرے نبی، عرشیوں کے نبی فرشیوں کے نبی، زمین کے ذرے ذرے کا نبی، سمندر کے قطرے قطرے کا نبی، پہاڑ کی ایک ایک کنکر کا نبی، درختوں کے ایک ایک پتے کا نبی، پھول کی پتیوں کا نبی، پھول کی خوشبو کا نبی، اور مالک کائنات کی قسم نبیوں کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 دن درختوں کے پتے چبا چبا کر خدا کا قرآن پڑھا۔ آج تم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے۔ ایک نہیں دو نہیں ہزاروں صحابہ کرام گواہ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے بھوک کی وجہ سے 2 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ کر خدا کا قرآن پڑھا۔ آج باول پوریو تم ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن نہیں پڑھتے۔ برا نہ ماننا، جب مر جاتے ہیں پھر مولوی کو بلاتے ہیں۔ اب مولوی آتے بچے وہ لے آتا ہے جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے، ابھی قاعدہ پڑھتے ہیں، اور ان بچوں کو سکھا کے لاتا ہے کہ تم انگل پھیرتے رہیے۔ تھوڑی دیر کے بعد اعلان ہو جاتا ہے کہ قرآن ختم ہو گیا۔ اب مولوی کو چاہیے نہ کہنا کہ انگل پھیر قرآن کا ثواب فلانے کی ڈالی پورا پڑے گا۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے صاحب، زبردست بیان۔ نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو کر BA کر سکتا ہے، MA کر سکتا ہے، FA کر سکتا ہے، PhD کر سکتا ہے، قرآن پڑھتے میں پھانسی لگتی ہے۔ اور سب کچھ ہو سکتا ہے۔ سنو میری بات، اس امت کے گناہ گاروں کو دوزخ کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر نوری فرشتے بھی رو پڑیں گے، فرشتے بھی روئیں گے، اور یہی بات کہیں گے سألہم خزنتہا ألم یاتکم نذیر۔ او دوزخ کی طرف جانے والوں، کیا تم نے قرآن نہیں سنا؟ تمہیں کسی نے نہیں ڈرایا، تم نے قرآن کبھی کسی نے نہیں سنایا۔ آج کہاں چلے ہو؟ اتنے بڑے نبی کا امتی ہو کے جہنم میں۔ اتنی اونچی چیز ہے رمضان اور قرآن۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا رمضان والقرآن یشفعان الی یوم المیزان۔ آواز آتی آؤ فرشتوں، رمضان کا چاند نظر آ گیا، دوزخ کے دروازے بند کر دو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، کیا اور بات کر فرشتوں صاحب، سبحان اللہ، جنت کے 8 زبردست دروازے کھول دو میری امت کے لیے۔ جاؤ ہر رات کو زمین پہ جاؤ، میری امت کے جو لوگ دعائیں مانگتے ہیں جبریل ان پہ جا کے آمین کہو۔ ایک حدیث بات میں آتا ہے اللہ پاک رمضان مبارک کی ہر رات میں
اس آسمان دنیا پہ نزول جلال فرماتے ہیں اور ساری رات ندا دیتے ہیں، او لوگو آؤ پریشان آلو آ جاؤ، آج میں تمہاری پریشانی کو دور کروں۔ من مستغفر، آؤ بخشش طلب کرنے والوں، او گناہگاروں، او سیاہکاروں، او پٹکاروں، آؤ رمضان کا مہینہ ہے، جھولی پھیلا مانگ کے تو دیکھ میرا کتنا خزانہ وسیع ہے۔ فرمایا کہ رمضان کا مہینہ جس کو آ جائے، توجہ ہے سب کی، سو تو نہیں گئے؟ ہاں بڑے استاد ہو باول پوری ہو، کبھی تم سو جاؤ اور میں لگا رہوں۔ رمضان تو وہ عظمتوں والی چیز ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کی قدر پوچھو، صحابہ کرام سے اس کی قدر پوچھو۔ ایک رات اس میں ایسی آتی ہے جو 1000 راتوں سے بہتر، 1000 مہینوں سے بہتر، جس کو وہ دستیاب ہو جائے کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی سعادت ہے۔ اللہ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن ہم بے قدر کیا ان چیزوں کی قدر کو جانیں گے؟ جو فرمایا کہ روزے دار کو 2 خوشیاں دوں گا، روزہ رکھنے والے کو 2 خوشی دوں گا، ایک عند افطاری، ایک افطار کے وقت سے میرا روزہ پورا ہو گیا، اور دوسرا وعند لقاء ربی، ایک میرے بندے کی اور میری جب ملاقات ہوگی ایسا خوش کر دوں گا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے۔ اتنا عظیم ثواب، اتنا عظیم اجر، اور فرمایا کہ اس کو قرآن کے ساتھ مناسبت ہے۔ حضرت جبریل امین حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر رمضان میں قرآن کریم کا دور کرنے آتے تھے، سنتے تھے، سناتے تھے، سنتے تھے، سناتے تھے، تاکہ کوئی لفظ ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ اس قدر قرآن کریم کی سنبھال کی ہے، اس قدر عظمت قرآن کریم کے اندر ہے جو آج ہمارے دلوں میں نہیں اترتی، ہم لوگ واقف ہیں قرآن کی عظمتوں سے۔ کیا بات کر صاحب۔ تو فرمایا فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جس کو رمضان کا مہینہ آئے ٹال مٹول سے کام نہ لے، روزہ رکھے۔ کئی لوگوں نے بوتلیں مانگ کے رکھی سبحان ہیں، اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، کیا دکان پہ بات رکھ کر لیں گے، صاحب، سبحان اللہ۔ جو آئے گا نا علی صاحب روزہ نہیں ہوتی، بس کیا بتاؤں کل سے کب تک کوئی خراب چلے گی۔ یہ نہیں کہتا کہ جس دن سے پیدا ہوا اسی دن سے طبیعت خراب ہے۔ مکر دیکھو، آؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سنا دو، پلے باندھ کے لے جاؤ، انشاءاللہ کام آئے گا، قبروں میں دعائیں دو گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی نے مرض کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا اور پھر روزہ قضا کیا اس کا، توجہ کرنا، فرمایا وہ جو رمضان کا ثواب ملتا نا اس دن پلے باندھ کے جاؤ، انشاءاللہ کام آئے گا، قبروں میں دعائیں دو گے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی نے مرض کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا اور پھر روزہ قضا کیا اس کا، توجہ کرنا، فرمایا وہ جو رمضان کا ثواب ملتا نا اس دن مؤخر کرنے کا کیا فائدہ، چھوڑنے کا کیا فائدہ، جب وہ برکت ملے گی ہی نہیں۔ اس لیے خدا نے فرما دیا فمن شہید منکم الشہر فلیصم، او لوگوں جس کی زندگی میں یہ مہینہ آ جائے ٹال مٹول نہ کرو، ہیلے بہانے مت کرو، فلیصم، اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، سفر والا مؤخر کر سکتا ہے، بیمار مؤخر کر سکتا ہے، پھر رکھنے پڑیں گے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اور لوگوں پروردگار کا تمہیں تنگ کرنے کا ارادہ نہیں، بلا یرید بکم العسر، تمہارے لیے نہیں چاہتا ہے، تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا۔ ولی تکملوا العدۃ ولی تکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔
میرے بندے تیرا بھلا ہے، رمضان قرآن کے قریب آ جا، ان سے یاری کر لے، تیرے کام آئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر روز افطار کے وقت لاکھوں لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے۔ میری ایک بات اور یاد کر لو، ارشاد گرامی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ افطار کے وقت جو دعا مانگو وہی قبول ہو جاتی ہے، لیکن ہم اتنے بد نصیب ہیں، اور ان بھی اب رکھ چاپا اور گلاسی میں رکھ چا ایک جگہ سے اٹھائی رکھ چا اور پکوڑے گھنچا کریں جا روز آگے کھل جا بسم اللہ۔ ساری جوہار محنت کی تھی، روزہ رکھا، اور جب ویلے منگل کا ٹائم آیا تو پہ گیا پکوڑا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ کا بندہ دعا منگی، دعا پڑھی، روزہ افطار کرن دی۔ تو سا یقین کرو پچھلے ماہ رمضان کے اندر مہمان آئے ون، چھوٹا جا میرا نکا ہے 4 سال کا، میں انہوں نے گالی کریں اذان جو ہوئی تو میں پکوڑا جو منہ وچ پاون لگ گیا نا، اللہ جاندا بال نے پکوڑا پکڑ لیا، آخر ابا آج دعا نہیں پڑھتے۔ گھر کی عورتیں بیچاری یوں ہی محروم رہ جاتی ہیں، ارے پانی لائیو، ارے روٹی لائیو، ارے یہ مسجد میں دے کے آنا، ارے یہ فلاں کو سنبھالنا۔ یہ سارے دھندے اتنے نہ بڑھاؤ جو دعا سے بھی رہ جاؤ۔ تو کسی آدمی نے کسی سے وظیفہ پوچھا تھا سونا بنانے کا، ساری رات پڑھتا رہا، جب وہ ٹائم آیا اور یہ بھی تھک گیا، کہنے لگا لوہا ہی بن جا، وہ لوہا ہی بن گیا۔ کمائی کا ٹائم آیا تو ہم خواہ ادھر ادھر پڑ گئے۔ اور برا نہ ماننا، پولیس پریڈ کرتی ہے صبح، فوج پریڈ کرتی ہے صبح، ہر مال بھی پریڈ کرتے ہیں افطار کے وقت۔ حضرات ہکو لا تو بچوں کے ہاتھوں سے نہیں بجیں گے، پر پکوڑے پکڑے تو وہ گرم گزرے بھی، کوئی بئی شہ آ گئی، ساکھڑی شہ ڈھی تو حاجی صاحب بناؤ چا چنگی ڈھی گرم گزرے بھی۔ یقین کرائے شام کو مولوی کی ٹول میں کھلائی ہوتی، چھوٹا بھجدہ جو ہے دنیا دعا مانگنے کھڑی ہے، چھوٹا بھجدہ۔ تم حضرات ہی بڑے سیانے ہو، آگو پیچھو تو کوئی چھڑے ہونی نہیں نا، کیا کرے بول۔ مولانا اشرف علی تھانوی سرکار رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک طالب علم آیا ہمارے مدرسے میں کانپور کے علاقے سے، تو ہم نے کہا کہ تو دیر سے آیا، ہمارے پاس طالب علموں کی تعداد پوری ہو گئی۔ وہ بیچارہ روتا ہوا باہر نکلا، ایک حاجی صاحب تھے، اس نے پوچھا کیا بات ہے کہ جی اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں۔ مولوی صاحب نے جواب دے دیا کہ داخلہ بند ہے۔ وہ کہنے لگا کہ داخلہ بند نہیں، اصل مرنا روٹی کا ہے، تو پڑھنے کا تو داخلہ تجھے مل جائے گا، میری ماں مر گئی، میں نے 40 دن روٹی کھلانی ہے، چل تو 40 دن تو میرے یہاں کھا۔ وہ مولوی صاحب کو جا کہنے لگا جی میرا داخلہ کرو، میرا روٹی کا انتظام ہو گیا۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ تو مولانا لکھتے ہیں کہ جب 4 دن باقی رہ گئے تو طالب علموں نے دعا مانگتا ہوا سنا، یا اللہ کسی کا نمبر لگا۔ اس کے 40 دن تو پورے ہونے والے ہو رہے ہیں۔ مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ طالب علموں نے مجھے بتایا، تو میں نے کہا خدا کے بندو اس کا انتظام کرو ورنہ ہر روز کوئی نہ کوئی مرتا ہی رہے گا۔ تو سارے لوگ جو مرن تو پہلے ایسا مولویا جب قابو نہیں آتے، جڑے ویلے تساں بیمار پہنتے ہو نا، ایسا صحت پوچھن نہیں آتے، ایسا اس واسطے آتے ہیں سامنے کیا ہوئی کہ نہیں۔ فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس کو رمضان کی بابرکت گھڑیاں مل گئی، رحمتوں والی ساعتیں مل گئی، خیر و برکت والا مہینہ مل گیا، نور و بھرا مہینہ مل گیا، بھاگوں والا مہینہ مل گیا، بخشش والا مہینہ مل گیا، جنت کے دروازے کھلنے والا مہینہ مل گیا، اللہ کی رحمت کا دریا بہنے والا مہینہ مل گیا، اور کیا چاہیے؟ فرمایا یرید اللہ، میں خدا تمہیں
تنگ نہیں کرنا چاہتا. یریداللہ بکمل یسر, میں نے تو گناہوں کو بخشش کے لیے پٹی بنائی تاکہ تیرے گناہ صاف ہو جائے, تیری خطائیں معاف ہو جائے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. میرا نام بلند کرتا تھا, میرا نام بلند کرتا تھا. اس سے بڑھ کر خدا اور کیا دے گا؟ فرمایا ایک روزہ تو تو نے رکھ لیا اور 100 آدمیوں کا روزہ افطار کرا دیا. فرمایا کہ تیرے نام اعمال میں 101 روزہ رکھنے کا ثواب لکھا گیا, اور جنہوں نے افطارا ہے ان کے ثواب سے کمی نہیں. کیونکہ اللہ میاں کا کوئی کام ایسا نہیں جو کسی سے چھین کر کسی کو دے. اور ایک اور مسئلہ سنتے جاؤ. مثلا مسجد میں 10 چیزیں روزہ افطار کرنے کے لیے لوگوں نے ثواب کی نیت سے بھیجے. اب ظاہر بات ہے کہ روزہ تو آدمی ایک ہی سے افطار کرے گا. اگر کھجور سے افطار کیا تو پانی بعد میں, اگر پکوڑے سے روزہ افطار کیا تو پانی بعد میں, اگر سموسے سے پہلے روزہ افطار کیا تو دوسری میٹھی چیزیں بعد میں. تو ثواب تو اس ایک کو ملنا چاہیے نا, قانون کے اعتبار سے, اصول کے اعتبار سے, کہ جس کی چیز سے روزے دار نے روزہ افطار کیا اس کو ثواب ملے, اور جو بعد میں پیٹ بھرنے کے لیے کھائی اس کو نہ ملے. اللہ نے فرمایا نہ ہے فرشتوں, میں سخی ہوں جو چھانٹ چھانٹ کے نہیں دیا کرتا. جس نے ثواب کی نیت سے بھیج دیا میں نے سب کا قبول کر لیا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, جزاک اللہ. کیا بات ہے قاری صاحب, سبحان اللہ, زبردست بیان. کیا بات ہے قاری صاحب, خوبصورت بیان, ماشاء اللہ ماشاء اللہ.